اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 100 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 101 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ نماز قصر ادا کی جائے۔ کن صورتوں میں، کن شرائط کے ساتھ، اس کی مکمل تفصیل پر ایک ویڈیو وہ میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں سے جا کے پڑھیے گا۔ یہ نماز قصر، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیر ہے کہ جب انسان گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے اور وہ اپنے شہر سے باہر نکل پڑے، اور اسے معلوم ہو کہ وہ تقریباً 92 کلومیٹر تقریباً سفر اس سے زیادہ کرے گا، اور جس جگہ وہ سٹے کرے گا وہ اس کا اپنا آبائی گھر نہیں ہے، یعنی کہ وہ جہاں پر موجود ہوگا، جہاں پر جائے گا، 15 دن سے پہلے اگر وہ وہاں سے واپس آ جائے، اسے معلوم ہو کہ میں 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں یا میں 2 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں اور پھر میں اس کے اندر واپس آ جاؤں گا، تو اس صورت میں وہ مسافر کہلاتا ہے اور اسے نماز قصر ادا کرنا ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، جب تم زمین میں سفر کرو، یعنی اس میں سفر شرط ہے، مسافر، شرعی مسافر کہلانا، شرعی مسافر بننا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کہ میں نے دنوں کی قید بھی بتا دی، رب العالمین نے مقید بھی فرما دیا، یعنی اس آیت میں نماز قصر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ احادیث میں ہمیں اس کا طریقہ ملتا ہے اور اس کی شرائط ملتی ہیں۔ تو کیا ہے، اس کی مکمل تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ نے ڈسکرپشن میں جو لنک ہے وہاں سے پڑھ لینی ہے، وہاں سے جا کے سن لینی ہے۔ اور دور حاضر میں بھی بات کی جائے تو ہر سفر میں قصر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر سفر میں نماز قصر پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مختصراً عرض کروں گی کہ جو نمازیں 4 فرائض والی ہیں، ٹھیک ہے، جو نمازیں جن میں 4 فرائض آتے ہیں، ان فرائض کو ہاف کر لینا، آدھا کر لینا، یعنی 2 کر لینا، اور باقی سنتیں اور نوافل ویسے ہی پڑھنا جیسے نمازوں کے ہوتے ہیں، اس کو نماز قصر کہا جاتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز ہے اور اس کے 3 فرض ہیں تو وہ 3 سے 2 نہیں ہوں گے، ان کو مکمل پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب نماز قصر ادا کرنی ہے تو معلوم ہو کہ ہم شرعی طور پر شرعی مسافر ہیں، اور طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ نمازوں کے جو فرائض ہیں ان کو ہاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور جو 3 ہیں فرائض ان کو ہاف نہیں کرنا ہے، بس جو 2 ہیں وہ 2 ہی پڑھنے ہیں، اس کا 1 نہیں کرنا، 4 کا 2 کر لینا ہے ہاف، ٹھیک ہے۔ دور حاضر میں بھی یہ حکم موجود ہے، اور خیال رہے کہ اگر وہ شخص کو علم ہے کہ وہ وہاں پر مقیم ہو رہا ہے، عارضی طور پر مقیم ہونے جا رہا ہے 2 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے لیے، تو اس صورت میں وہ مسافر نہیں کہلائے گا اگر وہ اپنے شہر سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس سے ریلیونٹ کوئی بھی سوالات ہیں، وہ لنک جو ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں جا کے لیکچر سنیے، اور اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں ہمیں نماز قصر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جب سفر کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ بار بار اس لیے رپیٹ کر رہی ہوں، دیکھیں آیت میں مذکور ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ،
جب تم زمین میں سفر کرو، لہٰذا جو شرائط ہیں ان کے مطابق ہی عمل پیرا ہو، اور نماز کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اسی طرح سے نماز ادا کی جائے۔ ہاں اگر سفر ایسا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا اور وہاں جا کے اس نے اسٹے کیا اور وہاں نماز قصر پڑھ رہا ہے، تو وہ 4 فرائض ہیں فار ایگزامپل عصر کے، تو وہ پہلے 4 سنتیں پڑھے گا اور پھر 2 فرض پڑھے گا، 4 کے 2 کر لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ حالت سفر میں ہے، یعنی سواری پہ موجود ہے، اور اسے علم ہے کہ نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، نماز کا وقت بھی کم ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ صرف فرض ادا کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن باہر صورت ایسا نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ صرف فرض ہی پڑھے جائیں ہر نماز کے اور سنتیں اور نفل وغیرہ معاف ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہو، وقت نکل رہا ہے اور سواری کی حالت میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان صورتوں میں اجازت دی جاتی ہے کہ نماز چھوڑنے سے بہتر ہے کہ نماز کے فرائض ہی ادا کر لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور مکمل تفصیلات آپ اس ویڈیو کے ذریعے، جو کہ لنک میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن میں، وہاں سے سن لیجئے گا۔ آیت نمبر 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں صلاۃ الخوف کا، نماز خوف کا ہمیں حکم جو ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ تو دیکھیں اس آیت کا اگر ڈائریکٹ میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھوں گی تو ذرا سی کنفیوژن ہو جائے گی، لہٰذا پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھیں گے تاکہ سمجھنے میں، بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس آیت کا شان نزول کے متعلق جو ہیں وہ بہت سی روایات ہیں۔ ایک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں شریک تھے، ذات الرقاع میں، ٹھیک ہے، اور وہاں تشریف لے گئے، اور جب میدان جنگ میں پہنچتے وقت آپ وہاں پر پہنچے تو نماز ظہر کا وقت تھا، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو باجماعت نماز پڑھائی اور خود بھی نماز ادا کی، امامت کی۔ تو اس کے بعد مشرکین جو ہیں وہ افسوس کرنے لگے کہ ہم نے اتنا اچھا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے گوا دیا، مسلمان نماز کی حالت میں سے جب وہ سجدے میں جاتے تو ہم ان پہ حملہ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ وہ آپس میں افسوس کر رہے تھے، اتنے میں ان میں مزید جو مشرکین ہیں، ان کے سردار، وہ کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، جو ان کے بڑے بوڑھے ہیں وہ بولے مشرکین کو کہ گھبراؤ مت، ابھی ان کی ایک اور نماز کی باری آئے گی، وہ نماز عصر ہے، اور وہ ان کو اپنی جان مال سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ یہ نماز قضا نہیں کرنے لگے، لہٰذا جب وہ نماز پڑھیں گے تو ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ ابھی اتنے میں ان کی ڈسکشن جاری تھی کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، تب نماز عصر سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس میں نماز خوف پڑھنے کا طریقہ ان کو سکھایا گیا مسلمانوں کو، تاکہ وہ باجماعت نماز بھی پڑھ لیں اور کفار کے شر سے بھی محفوظ رہیں۔ تو فرمایا یہ گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جہاد میں غازی جو صحابہ کرام ہیں وہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں اور نماز کا وقت بھی آ جائے، تو جو 2 رکعت والی فرض نماز ہے، ٹھیک ہے، جیسے فجر ہے اس میں 2 رکعتیں آتی ہیں اور وہ فرض کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اسی طرح قصر کی، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ قصر نماز میں بھی 2 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، اگر 4 ہوں تو ان کی ہاف کی جاتی ہیں۔ تو اگر دشمن کے متعلق خطرہ ہو کہ مسلمان نماز میں ہوں گے، نماز کی حالت میں ہوں گے، تو وہ لوگ حملہ کر دیں گے، تب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غازی جو صحابہ کرام ہیں ان کی 2 جماعتیں کر دیں، 2 ان کی گروپنگ ان کی کریں اور 2 طرح کے گروپس بنائیں۔ ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے پیچھے صف بستہ ہو کر نماز میں کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروائیں، اور 2 جماعتیں نا، تو ایک جماعت ان میں سے، ایک گروپ ان میں سے آپ کے پیچھے مقتدی فرسٹ رو میں بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بھی جو اس وقت آپ کے پیچھے موجود ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ یعنی اپنے ہتھیار وغیرہ ساتھ لے کر ہی نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار وغیرہ چھوڑ کے نماز پڑھے، ان کو بھی ہتھیار بند رہنے کی تلقین کی گئی۔ پھر کہا گیا وہ آپ کے پیچھے ایک وہ جو رکعت آپ پڑھا رہے ہیں وہ نماز پڑھیں، پھر دوسری جماعت جو ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہ بھی مکمل طور پر ہتھیار بند رہے اور وہ نگہبانی کریں، وہ خیال رکھیں جو پیچھے والی جماعت ہے، یعنی ایک جو ہے جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والی، اور پھر جو اس سے پیچھے ہے دوسرا گروپ، ٹھیک ہے، وہ بھی ہتھیار بند رہیں، اور جب وہ والے مقتدی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل پیچھے موجود ہیں، پہلی والی جماعت، پہلا والا گروپ، وہ ایک رکعت پڑھ لے اور جب اس کا دوسرا سجدہ کریں، یعنی ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے، تو اگر نماز مغرب ہے، ٹھیک ہے، اس کے 3 فرض ہوتے ہیں، یا 4 فرض والی ویسے نماز ہو، یعنی قصر نہ ہو، 4 فرض پڑھنے ہوں، ٹھیک ہے، تو اقامت کی حالت میں
جہاد ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کی حالت ہے، تو یہ جو جماعت ہے وہ 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھے. یعنی اگر 2 فرض ہیں تو وہ جماعت 1 رکعت پڑھے گی اور پھر پوزیشن چینج کرے گی، اور اگر 3 فرض ہیں یا 4 فرض والی نماز ہے تو وہ جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے موجود ہے وہ اپنے ہتھیار کو لے کر ہی نماز پڑھے، ٹھیک ہے. اور نماز اگر 3 رکعتوں والی ہے یا 4 والی تو وہ 2 رکعتیں پوری کر کے اپنی پوزیشن چینج کرے، ٹھیک ہے. پھر یہ نمازی لوگ جو ہیں وہ ہٹ جائیں، دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور جو پہلے جماعت تھی وہ جو پہلے اب تک دشمن کے مقابلے میں تھی وہ آگے آ جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بستہ نماز میں کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور بقیہ نماز جو رہ گئی ہے، یعنی اگر مغرب ہے تو اس کی ایک رہ گئی رکعت، ٹھیک ہے، اور اگر 4 فرائض والی کوئی نماز ہے تو اس کی جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھیں. اور یہ لوگ بھی ہتھیار بند ہی رہیں، یعنی جو پہلے نماز پڑھ رہے تھے اور اس سے پیچھے جو گروپ 2 ہے وہ رکھوالی کر رہا تھا، دونوں کے پاس ہتھیار ہوں، ٹھیک ہے، جو حالت نماز میں ان کے پاس بھی. اور پھر وہ جو پیچھے والے آگے آ گئے، آگے والے پیچھے، تو ہتھیار ہر حال میں ہر صورت میں ان تمام کے پاس ہوں، ٹھیک ہے. اس چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کیونکہ دشمن کا خطرہ زیادہ تھا. اس میں دشمن تو ویسے ہی اس چال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسلمان نماز کی نیت کریں، سجدے میں جائیں تو ہم ان کو پکڑ لیں، ہم ہلہ بول دیں، ہم ان کو نقصان پہنچائیں. لہٰذا دشمن تو آگے تمہاری نقل و حرکت پر غور کیے ہوئے تمہارے نماز میں مشغول ہونے کا وہ انتظار کر رہے تھے. لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو حکم دیا گیا صلاۃ خوف پڑھنے کا. دیکھیں جہاد جیسی اتنی خطرناک صورت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. دیکھیں صلاۃ خوف کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اے مسلمانوں نماز بہرحال پڑھنی ہے، وہ سفر میں بھی معاف نہیں ہے، وہ جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، وہ بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں. تو دیکھیں جہاد کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے صلاۃ خوف پڑھانے کا حکم دیا گیا. اور پھر اس طرح ہی تھا کہ کفار نے تو چاہا تھا کہ مسلمان نماز میں مشغول ہو جائیں اور اپنے ہتھیاروں اور اپنے دفاع کے ساز و سامان وغیرہ سے بے خبر ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نماز بھی نہ چھوٹے اور دشمن کے مقابلے میں کوئی دشمن نقصان بھی نہ پہنچا سکے اور یہ جماعتیں دشمن کے مقابلے میں بھی چکن نہ رہیں. تو اب ترجمہ پڑھتے ہیں. اس آیت میں فرمایا گیا اور اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں. ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں. اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو یہ ایک ہی دفعہ پہ تم پر حملہ کر دیں. اور اگر تمہیں بارش کے سبب، اچھا یہاں سے ایک اور کنڈیشن کے بارے میں بات کی جا رہی. اس سے پہلے تک یہ ہے کہ اب جس طرح ان دونوں جماعتوں نے نماز پڑھی ان کو پوری نماز کا ہی ثواب دیا گیا اور ان کی پوری نماز ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ ان کی پہلے کی 1 رکعت کاؤنٹ ہوئی اور باقی کی نماز اس کی رہ گئی، یا جو پچھلے والی جماعت تھی گروپ 2 کی اس کی پہلی والی رکعتیں رہ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو بے شک وہ ثواب دینے پر بھی قادر ہے، وہ قبول کرنے پر بھی قادر ہے. لہٰذا ان تمام کی جو مکمل نماز ہے وہ قبول فرمائی گئی. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت صلاۃ الخوف کا حکم دیا گیا تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مختصراً تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اب یہاں پر جو ایک اور کنڈیشن ہے، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو. یعنی وہ لوگ جو گروپ تھا، پہلے گروپ 1 تھا یا اس کے بعد گروپ 2 جو نماز کے لیے آگے آ گیا، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ وہ بھی جو نماز کی حالت میں اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں، لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے کمزوری کے باعث یا بیماری کے باعث یا بارش کی وجہ کسی بھی طرح سے تکلیف ہے کہ وہ ہتھیار نہیں سنبھال سکتے تو باندھے نہ اپنے ساتھ، ٹھیک ہے. ان کو کھول سکتے ہیں لیکن بہرحال اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ ہر طرح سے اپنی حفاظت کے اقدامات ہو سکیں، ٹھیک ہے. تو فرمایا گیا کہ تم پر مذائقہ نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے.
اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اس حالت میں بھی جب صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور کہا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو پھر آج ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے حالت امن میں آرام اور پرسکون ہوتے ہوئے بھی نماز کس طرح چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نے کبھی فکر نہیں کی اس بات کی۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں کتنا اہم میسیج جو ہے وہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنی نمازوں کی کس قدر حفاظت کرنی ہے، کیونکہ نماز تو وقت پر باندھا ہوا فرض ہے نا، جس طرح کہ آیت نمبر 103 میں پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ اکبر، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ فرمایا گیا کہ اے غازیو، جب تم نماز خوف، جو طریقہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، وہ اس وقت جب جہاد میں دشمن کے حملے کا خوف تھا، تب ان کو آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس طرح حکم نازل فرمایا گیا کہ اگر اس طرح نماز ادا کر چکو تو اس کے بعد بھی رب کے ذکر سے غافل نہ ہو، بلکہ ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، شکر ادا کرو۔ اور ذکر وہ کسی بھی طرح کا، زبانی، ٹھیک ہے، دل سے، ٹھیک ہے، جس کو جنانی بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان دل سے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، زبان سے بھی، اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کے احکامات کا کتنا خیال رکھنے والا اور ان پر عمل پیرا ہونے والا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلا۔ کیا فرمایا گیا کہ مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، یعنی مومن وہ ہے جو نماز وقت پر ادا کرتا ہے، لٹک کر، اور اگلی اذان کا وقت ہونے میں 10-15 منٹ ہے اور پچھلی نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے، وہ نماز میں سستی کرتے تھے۔ تو مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ تو مومن پر کیا، ایک تو نماز فرض ہے، اور اس آیت میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی بھی انسان پر فرض ہے، کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے بالکل بھی مراد یہ نہیں ہے کہ اگر نماز دیر سے پڑھی جائے گی تو کیا اگر مجبوری سے وقت ظہر بالکل تقریباً اختتام پہ تھا فار ایگزامپل، اور پھر وقت عصر آ گیا تو اذان عصر سے پہلے نماز ظہر پڑھ لی اور پھر دل میں کہا کہ ہائے پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، بالکل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ نماز ظہر کی حدود ہی تھی، وہی ٹائم تھا، کیونکہ عصر کی اذان ابھی تک نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس چیز سے پریشان نہ ہوں۔ لیکن اس آیت کی روح سے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ جانتے بوجھتے نماز کو لیٹ نہ کریں، جانتے بوجھتے نماز کو بالکل سستی کی وجہ سے اس طرح کے نہ ادا کرنا کہ بھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو 4 گھنٹے پڑے ہیں عصر میں، ابھی تو 3 گھنٹے پڑے ہیں، پڑھ لیں گے بعد میں، تو یہ کام نہ کریں، بلکہ فوراً جیسے ہی اذان ہو تو اس کے تقریباً 10 یا 15 منٹ بعد تسلی سے پہلے ساری اذانیں سن لیں ساری مساجد کی، اور اس کے بعد نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے اس کی برکت سے بگڑے کام بن جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں جہاد جیسی خطرناک حالت میں بھی مسلمانوں کو نماز کا بھی حکم دیا گیا، اللہ کے ذکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور کہا کہ میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ تو جب تک زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے تب تک انسان امن اور سکون میں ہی رہتا ہے، اور جب انسان کو حالت جہاد میں یہ حکم دیا گیا تو حالت امن میں تو بدرجہ اولا اس بات پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ حالت امن میں ہمیں کس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے نماز کا بھی اور ذکر اذکار کا بھی۔ تو اس آیت کی روح سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا، اس کو پکارنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کرے، قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔